ایک حدیث پاک میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا۔ یہ حدیث پاک ایک صحابی نے سنی تو دوڑتے ہوئے حضور کی مجلس سے باہر نکل گئے کہ میں جا کے لوگوں کو سناؤں۔ رستے میں حضرت فاروق اعظم سے ملاقات ہو گئی، بڑے خوش تھے۔ جناب فاروق اعظم نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا میں نے حضور سے یہ فرمان سنا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے حضرت فاروق اعظم نے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ فرمایا جب یہ جملہ صرف لوگ سن کے اور کہیں گے کہ ہم صرف جنتی ہو گئے کلمہ پڑھ کے، فرمایا نماز کون پڑھے گا، روزہ کون رکھے گا، حلال و حرام کا امتیاز کون کرے گا، لوگوں کو نیکی کا درس اور برائی سے کون بچائے گا؟ اگر یہ جملہ لوگ سن لیں، اس کے بعد جب تک آپ کا انتقال نہیں ہوا، ان صحابی کا جب تک انتقال نہیں ہوا، اس حدیث پاک کو اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ لیکن جب آخری وقت تھا تو صرف اس لیے کہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ تو نے میرا ایک قول چھپایا تھا لوگوں سے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل جائے، میں علم چھپانے کا ذمہ دار نہ ٹھہروں، صرف اس لیے آپ نے لوگوں کو یہ روایت سنا دی۔ آپ مجھے بتائیں، ایک روایت تھی، صحابی رسول نے اس خطرے سے بھی آخری وقت میں لوگوں کو بتا دیا کہ کل قیامت کے دن حضور پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ آج کے دور کا عالم لوگوں کے ڈر سے اس بات کو بتانا چھوڑ دے، کہے کہ جی لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ نہیں سنتے۔ ہم نے لوگوں کو راضی اور ناراض نہیں کرنا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی شخص اپنے اپنے مقام کے اوپر جتنا دین کا علم رکھتا ہے، جو کچھ بھی جانتا ہے، اس کے لیے لازم ہے